إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فطهروا وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده ثم يفيض الماء على جلد كله رواہ البخاری۔ محترم بھائیو، طہارت پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو، مومن ہو، نمازی ہو تو اس کے لیے ازبز ضروری ہے۔ طہارت اور پاکیزگی نہ ہو تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، اور خاص طور پر غسل ایک عظیم فریضہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک نمازی کے لیے اگر وہ جنوبی ہو جائے، اس پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کو بجا لانا ازبز ضروری ہے۔ غسل کے بغیر نہ اس کا وضو ہوگا، نہ اس کا نماز ہوگا، نہ اس کا عید ہوگا، نہ اس کا روزہ ہوگا، نہ اس کا حج ہوگا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ وہ ناپاک انسان ہے، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ تو غسل ازبز ضروری ہے، اور اس کا جاننا، جس علاقے میں میں رہتا ہوں ادھر تقریباً 80% لوگ، بنگلہ دیش کے لڑکے، انڈین اور پاکستانی، تقریباً 80% لڑکے غسل کا طریقہ ان کو نہیں آتا ہے۔ اتنا آتا ہے ان کو، غسل کے 3 فرض ہے، 4 سنت ہے، وضو کے 4 فرض ہے، 3 سنت ہے، لیکن طریقہ نہیں آتا ہے۔ ان کو علماء کرام نے انہی سنت اور فریضوں میں الجھا کر ان کو طریقہ نہیں سکھایا۔ طریقہ انتہائی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو، ناپاک ہو جائے، تم پر غسل واجب ہو تو غسل بجا لاؤ۔ اور حدیث مبارکہ میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، پورے امت مسلمہ کا ماں امی عائشہ فرماتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی غسل فرماتے تھے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ یعنی باقی حدیثوں میں استنجا کا ذکر ہے، اس حدیث کے اندر استنجا کا ذکر نہیں۔ استنجا لازم و ملزوم چیز ہے، اگر وہ ذکر نہ بھی ہو تو ایک انسان کے لیے استنجا، ہر حال میں استنجا کرنا ہے وضو سے پہلے۔ تو اس کے بعد جب غسل شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، پھر اس طرح وضو کرتے تھے جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ مثلا نماز کے لیے ہم کیسے وضو کرے گا؟ مثلا مختصر سا، سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوئے گا، کلی کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، اور چہرہ دھوئے گا، اور اپنے ہاتھ کو کوہنی تک دھوئے گا، اور اپنے پورے سر کا مسح کرے گا، اور دائیں پاؤں، پھر اس کے بعد بائیں پاؤں دھوئے گا۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے، یعنی بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے، ان کو گیلا کرتے تھے۔ اس کے بعد 3 چلو پانی ڈالتے تھے اپنے سر کے اوپر، اور سر کو گیلا کرتے تھے، بال پورا گیلا ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد ثم يفيض الماء على جلد كله، پھر پورے جسم پر پانی بہاتے تھے۔ انتہائی سمپل طریقہ ہے، خواہ مخواہ کے لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا۔ 2 طریقے ہیں، اور ایک طریقہ ہے امی میمونہ رضی اللہ عنہ سے، وہ ہم اگلے بیان میں، کیونکہ اگر یہ دونوں طریقہ آج بیان کرے گا تو اختلاط ہو جائے گا۔ آج کا سمپل سا طریقہ سکھا دیا۔ جس طرح سب سے پہلے جنوبی آدمی کے لیے استنجا، غسل کرنے سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ جنوبی حالت میں ہو تو اس کو جہاں جہاں گندگی لگی ہے ان کو صاف ستھرا کرنا ہے، پھر اس طرح وضو کرنا ہے جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سر کو 3 بار دھوتے ہیں، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہاتے ہیں، پورا جسم گیلا ہو جائے۔ یہی سمپل سے طریقہ ہے۔ صحیح بخاری 248 نمبر حدیث امی عائشہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔